بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، میں چودھری نصیر احمد نصیر سما چینل سے مخاطب ہوں۔ آج کے میرے ویڈیو کا موضوع کا نام ہے زندگی خوشگوار گزارو۔ ناظرین، میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کا آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے بتانے سے شاید کوئی ایک دو بندے کو کے دل میں اتر جائیں، جس سے میرا بھی بھلا ہو جائے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اے اللہ، تو جسے چاہے کسی مرض میں مبتلا کرتا ہے اور جسے چاہے اس مرض سے محفوظ کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے ملک کو اس بیماری سے جو کرونا ہے اس سے محفوظ فرما، اور تمام مسلم ممالک کو بھی محفوظ فرما۔ دوسرے نمبر پہ میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ اب تو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں، فون میں ہی سب کچھ مل جاتا ہے۔ ہم کچھ دوست اکٹھے کھانا کھا رہے تھے تو ہم میں سے ایک امیر زادہ آدھا گھنٹہ فون پہ لگا رہا۔ اس کو اتنی بھی فرصت نہیں تھی کہ تھوڑی دیر فون کو رکھ کے کھانا آرام سے کھا لیتا، بس وہ اپنے بزنس کی باتیں کرتا رہا، اور آدھا گھنٹہ ہو گیا، ہم نے کھانا کھا لیا تو وہ فارغ ہوا۔ میں نے اسے کہا، یار تو فون بعد میں سن لیتا، پہلے کھانا کھا لیتا آرام سے۔ کہنے لگا، یار سودا ایک بڑا چل رہا ہے تو او دے واسطے جڑا نا بڑا ضروری سی۔ یہ پیسہ بھی کیا چیز ہے؟ لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، نہ بیوی کے لیے وقت ہے، نہ بچوں کے لیے وقت ہے۔ میرے نبی کی زندگی جب اپنے گھر میں ہو تو بیوی کو عزت دو، بیوی خاوند کو عزت دے۔ کبھی اونچ نیچ ہو جاتا ہے کہ کیونکہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ سے بڑھ کر کون ہے؟ میرے نبی گھر میں داخل ہوئے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو غمگین پایا۔ کہا، بیٹی کیا بات ہے، کیوں غمگین نظر آتی ہو؟ فرمانے لگی، ابا جان، علی ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان کے خاوند حضرت علی ناراض ہو کر چلے گئے، گھر سے چلے گئے۔ ان نے پوچھا، کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ مجھے کوئی پتہ نہیں، بس میرے سے جھگڑا ہو گیا اور باہر نکل گئے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں سسر ہوں، میں نہیں ڈھونڈتا، میں یہ ہوں وہ ہوں۔ میں ڈھونڈتا مسجد میں گیا تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اٹھو ابو تراب، اٹھایا، کوئی بات نہیں کی اور گھر لے آیا۔ کچھ نہیں پوچھا کیا جھگڑا ہے۔ ہمارے گاؤں کے ماحول میں پنچایتیں صلح کری ہوتی ہیں، اور بڑے آدمی دو چار ادھر بیٹھ جاتے ہیں، دو چار ادھر بیٹھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں، اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ناراضگی پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ ایک کہتا ہے اس نے یہ کہا، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں کہا۔ میں قربان جاؤں،
میرے نبی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، حضرت علی سے ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور آپ زمین پر لیٹ کے حضرت علی کو دائیں سائڈ پہ لٹا لیا اور حضرت فاطمہ کو بائیں طرف لٹا لیا۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے کے اوپر رکھا، حضرت بی بی فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے کے اوپر رکھا، اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ سبحان اللہ، میں اپنے نبی پر اور کہا تم دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں بہنوں، ذرا یہ منظر آنکھوں کے سامنے تو لاؤ۔ دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی یار، اور اتنے خوش نکلے نبی پاک اس بات پر، اتنے خوش ہو کر گھر سے نکلے۔ تو صحابہ نے پوچھا اے ہمارے نبی، آپ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں علی اور فاطمہ کی صلح کروا کے آیا ہوں۔ تو اس سے اونچی مثال میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ کے لیے اپنے گھروں کو، اپنی اولاد کو نبی والے اخلاق جیسا بناؤ۔ آپ کا اظہار محبت سنو۔ آپ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ، جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت اچھی لگنے لگی ہے۔ عربوں کے ماحول میں کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے عشق ہے تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ دیکھے جی یہ کیا ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ جیسے ہمارے ماحول میں بھی اگر کسی کے سامنے کوئی بات کریں ایسے بیوی سے یا کوئی سے پیار محبت سے، تو لوگ سمجھتے ہیں جی یہ بڑا، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں بڑے اچھے نے۔ تو میں آپ کو اپنے تجربے کی، تجزیے کی یہ سارا کچھ بتا رہے ہوں۔ کچھ میرے دوست مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، کچھ میرے رشتہ دار بھی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ کئی کہیں گے دیکھو جی یہ بڑا مولوی بن رہا ہے۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میرے دل میں نبی پاک کی محبت ہے، میرے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو اس طرف ڈھالوں اور یہ کروں۔ میں محنت کر کے ادھر ادھر سے لے کر لکھ کر یہ چیزیں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ شاید آپ میں سے کسی ایک دو کے دل پہ اثر کر جائے اور میری بھی مغفرت ہو جائے اسی وجہ سے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بھی خدا کے لیے اس کو آگے دوستوں رشتہ داروں کو پھیلاؤ، کسی نہ کسی پر تو اثر ہوگا۔ مجھے ایک صاحب ہیں، میرے قریبی ہیں، وہ ان کو میں نے پوچھا میری ویڈیو پڑھتے ہو؟ کہتا ہے مجھے یہ ساری باتوں کا پہلے ہی پتہ ہے۔ چلے اس کی مرضی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت اچھی لگنے لگی ہے۔ عربوں کے ماحول میں یہ کہنا بڑا معیوب سمجھتا ہے۔ کوئی یہاں پہ کوئی کہتا ہے میری محبوبہ ہے، مجھے بڑی پیاری ہے، وہ تو کہتے ہیں واہ واہ۔ جیسے ہمارے ماحول میں کہتے ہیں یہ میری بوائے فرینڈ ہے، یہ میرا گرل فرینڈ ہے۔ یہ جو ٹرینڈ چل نکلا ہے، اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی نصیب فرمائے۔ ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور پوچھتا ہے یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہنے لگا میرا مطلب تھا مردوں میں سے آپ، تو آپ نے فرمایا مردوں میں سے مجھے عائشہ کے ابا سے۔ عائشہ کا پھر بھی نام ساتھ رکھا، یہ نہیں کہا، ان کا نام نہیں لیا، یہ کہا کہ عائشہ کے ابا سے۔ خدا کے لیے اپنے گھروں کو آباد کرو، محبت کے بول سے، محبت کے رویوں سے، یہ میرے نبی کی زندگی سکھاتی ہے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے، اور ذلیل وہ کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت عمر نے فرمایا ہے۔
تو میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھ گناہ گار کی بات غور سے سنو۔ یہ بڑے بڑے گھروں کی بڑی بڑی گاڑیاں کی دوڑ چھوڑ دو۔ ایک بچے کی بات سنو، کہتا ہے میں نے بی اے میں ٹاپ کیا ہے پوری یونیورسٹی سے، اور اس نے مجھے سنائی بات، کہتا ہے کہ میں 2 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا وہ کیوں کیا؟ تم اتنا لائق ہو، مطلب اتنے فرسٹ آئے ہو پوری اپنا یونیورسٹی سے۔ کہتا ہے میرے ماں باپ لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ہر وقت گالیاں نکالتے رہتے ہیں، میرے گھر کا ماحول اتنا خراب ہے کہ میں نے تنگ آ کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اللہ کا کرنا کہ میں دونوں دفعہ نہیں مر سکا۔ ماں باپ کی لڑائی نے اتنے قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی غریب نہیں تھے، اچھا خوشحال گھرانہ تھا۔ اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو زبان پر قابو رکھو۔ نبی پاک نے کہا کہ اس زبان پر قابو رکھو تو پھر زندگی خوبصورت ہوگی، دل جڑ جائیں گے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنا کر چھوڑو، یہ آپ کا فرض ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں ایک گناہ گار بندہ ہوں۔ میری کوشش ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلوں، اس پیغام کو پھیلاؤں۔ صدقہ جاریہ ہے، اور میرے لیے بھی، خدا کے لیے میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اچھی زندگی بسر کریں۔ آج کل کے زمانے میں جو ہے نا، حالات بہت سخت ہیں، بہت خراب ہیں۔ اپنی نسل کو سنواریں، نسل کو برباد ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔